وہ بسنت کا تہوار جو کہ ہمیں پاکستان میں خوشی، رنگ، محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور جس میں پتنگ بازی سب سے نمایاں سرگرمی ہے جو کہ ہماری ایک ٹریڈیشن بھی ہے۔ اس دن آپ کو پتہ ہے ہم جب بچپن میں، اب تو خیر ایک عرصے سے پتنگ بازی پر، بسنت پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن جب ہم بسنت منایا کرتے تھے اسکول اور کالجز کے زمانے کی میں بات بتا رہی ہوں، تو ایک تہوار ہوتا تھا، ہم ساری سہیلیاں، کزنس، فرینڈس آپس میں مل کے، کلاس میٹس، ہم یلو کلر کے کپڑے بنواتے تھے، گجرے پہنتے تھے، خوبصورت تیاریاں ہوتی تھی، پراندے خریدتے تھے، یلو کلر کے خصے لیے جاتے تھے، گھروں پہ اہتمام ہوتا تھا، ہمارے بھائی چھتوں کو سجایا کرتے تھے، بڑا پیارے طریقے سے لائٹنگ ہوتی تھی، کھانے امیاں بناتی تھیں اور میوزک ہوتا تھا۔ ایک فیسٹیول ہے یہ بیسیکلی۔ اس فیسٹیول کو کچھ لوگوں نے، جہاں پر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر برے بھی ہوتے ہیں، اس فیسٹیول کو خراب کر دیا ہے۔ ایک خوشی، ایک رنگ، ایک رونق میلہ جو ہے وہ ہم سے چھین لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دھاتی، وہ جو کیمیکل زدہ ڈور ہوتی ہے اس کا استعمال، جس کی وجہ سے اس کھیل کو، جو کہ ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے، اس کو خونی کھیل کہا جانے لگا۔ اب جی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک سٹانس لیا گیا ہے، ایس او پیز بنائے گئے ہیں، خاص اسٹریٹجی ہے، پالیسی ہے، اس کے اکارڈنگ اب ہم سب اس پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب نے بسنت منانی ہے۔ تو بسنت کے تہوار پر آج ہم بات کریں گے کلائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے صدر جناب ہمارے ساتھ محمد شکیل شیخ صاحب ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں۔ گڈ مارننگ۔ تھینک یو ویری مچ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ شیخ جی صاحب؟ اللہ کا شکر جی۔ شیخ صاحب میں نے تو ویسے بتا دیا، اسی طرح سے ہم بسنت منایا کرتے تھے، یہی خوشی ہوتی تھی، یہی ماحول ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں کچھ بدبخت لوگوں نے اس کو خونی کھیل بنا کر کے رکھ دیا۔ آپ بتائیے گا پتنگ بازی کے مقابلوں میں محفوظ طریقہ کار کیا ہے اور ایسوسی ایشن اس کی نگرانی آپ پہ اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی لاہور رنگ نے جو رنگ بکھیرے، اور اس وقت بکھیرے جب قائد کا نام کوئی بھی نہیں لیتا تھا، تو لاہور رنگ نے یہ ٹاسک لیا اور اس میں ہمیں مدعو بھی کرتے رہے، اور ہم لوگ یہاں پہ، میرا چوتھا پروگرام ہے یہاں پہ، کیا بات، اور میں لاہور رنگ والوں کا بڑا آبھاری ہوں جی کہ وہ فقتاً یاد کرتے رہے، اور آج بھی انہوں نے یاد کیا، تو میں بالکل، وہ جب بھی یاد کریں گے میں حاضر ہوں ان کے لیے۔ ہم نے تقریباً 1.5 سال سے بڑی تقدو کی ہے۔ میرے بانی ملک گوگی بھائی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے پاکستان میں آ کے ایک بسنت کی پشاور میں، تو انہوں نے پھر یہ سارا سلسلہ کار کیا، اور 1.5 سال کی ہماری جو محنت ہے وہ یہ رنگ لے کر آئی کہ آج ہم پنجاب میں بسنت منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، جی ان کے لیے تو میں ان کو سلوٹ کریں گے ہم لوگ، ہاں بالکل کریں کہ انہوں نے جو یہ ٹانس لیا نا جی، یہ بہت بڑا، اور بہت بڑا یہ ٹانس ہے کہ جو انہوں نے لے کے انہوں نے پوری پاکستانی عوام کا دل جیت لیا ہے نا۔ جی۔ اور وہ جو لوگ، جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ہم مس کرتے ہیں آپ اس ایونٹ کو نا، ہے نا، بہت شدت سے مس کرتے ہیں، لیکن شیخ صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں نا جنہوں نے اس کھیل کو خراب کر کے رکھ دیا۔ مافیا ابھی بھی بڑا سرگرم ہے جی۔ معصوم بے گناہ لوگ، ماؤں کے بچے جو گھر سے وہ دہی لینے کے لیے، گھر سے اپنے کوئی چیز لینے کے لیے روزگار کے سلسلے میں نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے باپ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، گردنوں پہ ڈور پھر جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں، مافیا جو ہے نا جی وہ ابھی بھی بڑا سرگرم ہے، اور ہم نے بار دفعہ گورنمنٹ کو بھی یہ بتایا ہے کہ یہ مافیا کو روکیں۔ یہ مافیا وہ ہے جس کی 40,000 روپے کی چرخی جو ہے بک رہی ہے، 20-25,000 روپے کی اس کی پتنگیں بک رہی ہیں، تو وہ مافیا نہیں چاہتا کہ پنجاب کے اندر جو لوگ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ہیں KPK میں، سندھ میں، بلوچستان میں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ واپس یہاں پہ پنجاب میں اپنے گھروں میں وہ لوگ آئیں۔ جی، ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے واپس آئیں اپنے گھروں میں آ کے اپنا کام کریں۔ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ بیچارے سارا سال کام کرتے تھے، سال کے اینڈ میں وہ اپنے پیسے لیتے تھے، اپنے بچوں کے، بچیوں کے، وہ شادی کرتے تھے، تو اس مافیا نے جو ہے نا جس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ مافیا اتنا گندا مافیا ہے۔ نہیں تو اب جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں، ان ایس او پیز کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر لیا جائے گا؟ انشاءاللہ جی، ہم نے اس کے اندر بڑی سخت قوانین جو ہے نا جی، ہم نے قانون بنایا ہے۔ میرے جو گوگی ملک عقیل صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑا زبردست قسم کا انہوں نے قانون تیار کر کے گورنمنٹ کو دیا ہے، اور گورنمنٹ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ
ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے, وہ ایس او پیز کے مطابق کام نہیں کر رہا, تو انہوں نے 5 سال قید ہے, 20 لاکھ روپیہ جو جرمانہ ہے, اور بڑی سخت قسم کی سزا ہے, 7 سال بھی سزا ہے, 3 سال کی بھی سزا ہے. تو یہ چیزیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ اگر کوئی ایس او پیز کے مطابق کام نہیں کرے گا اس کو آپ لٹکا دو پکڑ کے. ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن جو ایس او پی کے ساتھ کام کر رہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا کہ جو ایس او پی کے بغیر کام کرے گا اس کے لیے ہم لوگ بالکل اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ بھی ایک نیوز جو ہم نے بریک کی تھی, اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو موٹر سائیکل سوار بیسیکلی زیادہ تر نشانہ بنتے ہیں یہ کیمیکل اور زیادہ ڈور کا دھاتی جو ڈور ہوتی ہے, تو سی ایم صاحبہ نے بڑا اچھا انیشیٹو اس کا اعلان تو کیا تھا, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ابھی, کہ اینٹیناز وہ جو بائک پہ لگائے جاتے ہیں ڈور سے محفوظ رکھنے کے لیے مفت لگائے جائیں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ہم یہ باقاعدہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ پنجاب گورنمنٹ مفت لگائے تو ایک بڑا اچھا یہ ان کی طرف سے عوام کے لیے تحفہ ہوگا. سختی کریں, جس طرح سے آپ لوگوں نے ہیلمٹ پہ بھاری بھرکم چالان کیے تھے تو اب ہر کوئی ہیلمٹ پہن رہا ہے, اینٹینا پہ بھی اسی طرح سے سختی سے عمل درآمد کیجئے کہ موٹر سائیکل جس بھی بندے کے پاس ہے وہ اینٹینا لگائے. جی بالکل. اینٹینا لگانے سے بڑی حد تک آپ ٹھیک ہے, کیونکہ مافیا ہے, آپ نے اعلان کر دیا, ایس او پیز بنا دیے, اسٹریٹجی بنا دی پنجاب گورنمنٹ نے, لیکن پھر بھی مافیا کو لگام ڈالنا ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے, تو آپ اپنے طور پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے جی, اور آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کی طرف سے 10,000 انٹینا جو ہے ہم نے پرووائڈ کیے ہیں, اور ہم فری آف کاسٹ لگا رہے ہیں. 1500 ہم نے ابھی موچی دروازے کے باہر ایک وہاں کیا تھا, وہاں پہ ہم نے 1500 راڈ لگائے ہیں موٹر بائک کے اوپر. ابھی بھگوان پورہ میں جا رہے ہیں ہم لوگ لگانے کے لیے. تو یہ ہم لوگ تو اپنے طور پہ ایسوسی ایشن جو ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, بقایا گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. گورنمنٹ نے بھی ایک وائر جو ہے وہ راؤنڈ میں انہوں نے لگا رہے ہیں, اور جی وہ بیسٹ ہے, وہ بھی بیسٹ ہے. جو ہم لوگ راڈ لگا رہے ہیں وہ بھی بالکل بیسٹ ہے, کہ کیونکہ سامنے سے ہی ڈور آتی ہے, اوپر سے نہیں آ سکتی, سامنے سے آتی ہے. تو اس کے لیے جو ہم نے راڈ تیار کیا اس کے یہاں کر کے کٹ لگا ہوا ہے, وہ اگر آ بھی خدا نہ خواستہ تو وہ اس کے ساتھ کٹ لگے گا, وہ ٹوٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن اب الحمدللہ جو ڈور ہم نے اب ویسے شیخ صاحب کتنے کا تقریباً کتنے تک کا ہوگا اینٹینا؟ وہ میں وہ کوئی 250-300 روپے کا. اور اگر 250-300 روپیہ آپ کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, وہ جان سے بڑھ کے نہیں ہے, اگر آپ خود بھی لگوا سکتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس کسی کے پاس بھی موٹر سائیکل ہے, تو چونکہ اب بسنت تو منانی ہے, تہوار جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے 6, 7 اور 8 فروری کو. یہ تہوار اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیلیبریٹ ہو, ہماری ثقافت پھر سے زندہ ہو, تو یہ 250-300 روپیہ آپ خود سے بھی خرچ کریں. دیکھیں اس پہ جو ہے نا ہم لوگ تو اپنی ایسوسی ایشن جو ہے وہ تو کام کر رہی ہے. ابھی میں آپ کے توسط سے, لاہور رنگ کے توسط سے, میں اس فیملیز کو, ان خاندان کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا ان سے ایک تو یہ کہیں کہ موٹر بائک کی سپیڈ کم کریں, کیونکہ سپیڈ بہت زیادہ ہے. دوسرا اس کے اوپر راڈ جو ہے وہ لازمی ہے. قانون کے اندر بھی ہم نے راڈ جو ہے لازمی قرار دے دیا ہے. یہ ابھی چند دن کے بعد آپ دیکھیے گا اس کے اوپر سختی ہو رہی ہے, ہونی چاہیے. جی ہوگی. آپ بغیر راڈ کے موٹر بائک آپ باہر نہیں نکال سکتے. ابھی تو دیکھیں بسنت تک تو یہ سلسلہ کر چلنا ہے. ابھی ایک اور ٹانس بہت اچھا لیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے رکشے اور فری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اویلیبل کی جا رہی ہے 3 دن کے لیے, تاکہ موٹر سائیکل پہ اوپر لوگ زیادہ باہر نہ نکلے. لیکن موٹر بائک پہ اگر آپ نے نکلنا ہے تو اس کے اوپر راڈ لازمی ہے, وہ راڈ لازمی ہے اس کے اوپر. اور ہم لوگ اس کے اوپر آئی ایم سوری, میں اس میں ہم نے جو ڈور کا جو بدن ہے وہ بڑا ہم نے باریک کر دیا ہے. 2000 سے پہلے کی جو ڈور ہے وہ اب اسی کو دوبارہ لے کر آئے ہیں. گڈا بھی چھوٹا کر دیا ہے, پتنگ ہم نے چھوٹی کر دی ہے, تاکہ موٹی ڈور کا کہیں پہ بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی سی ایم صاحبہ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا, ایک تو آپ نے بتایا, اور کائٹ جتنی بھی ہیں کائٹس ان کے سائز چھوٹے کر دیے گئے ہیں, اور یہ سیلرز مخصوص ہوں گے, ان کا اپروول ہوگا ان کا ڈپٹی کمشنر سے, ڈپٹی کمشنر صاحب سے وہ اپروول دیں گے. اور کچھ آپ ڈسٹریبیوٹر, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ایک لنک تیار کیا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, وہ لنک لوگوں کو شیئر کر دیا ہے. اسی لنک کے اندر انہیں جا کر وہ اپنا لائسنس وغیرہ, ہر گلی محلے میں کائٹ
ڈور یہ نہیں بیچی جائے گی، اور اگر آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد ایریا میں کسی دکان پر یہ کام ہو رہا ہے تو آپ نے رپورٹ کرنا ہے متعلقہ تھا۔ نہیں میم، اس میں آپ کو تھوڑی سی اور اچھی سی آگاہی دے دیتا ہوں۔ پہلے ہم لوگوں نے ایک موچی دروازہ اور بھگوان پورہ مارکیٹ کو آن کیا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہماری سمن آباد میں دکان ہے، کوئی کہتا ہے ٹاؤن شپ میں دکان ہے، تو پھر ہم نے ریکویسٹ بھیجی کہ نہیں، آپ جن کی دکانیں باہر بھی ہیں وہ کام کریں، ان کو روکا نہیں جائے گا، لیکن وہ ایس او پیز کے مطابق پرمیشن لے کے، وہ آپ نے ڈپٹی کمشنر سے اجازت نامہ وہ لائسنس لیں گے، ان کو بار کوڈ بھی ملے گا، وہ بار کوڈ کے ساتھ ہی وہ سیل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا نا کہ وہ ڈور کون سی ہے اور پتنگ کا سائز کیا ہے۔ جی بالکل، جو بھی وہ دکاندار سیل کرے گا، سپوز میری شاپ ہے اور میں کام کر رہا ہوں، تو میری دکان کے اوپر جو ڈور ہوگی وہ بھی بار کوڈ والی ہوگی، میرے پاس گڈا اور پتنگ جو ہوگی وہ بھی بار کوڈ والی ہوگی۔ میں نے اس کو جو سیل کرنا ہے اس کی بھی باقاعدہ، اگر سپوز آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ پتنگ اور یہ ڈور چاہیے، تو میں نے آپ کا بھی ڈیٹا لکھنا ہے کہ جناب میں نے ان بندوں کو یہ پتنگ اور ڈور بیچی ہے۔ اگر آپ جا کے اس کو پتنگ کو میری ڈور نہیں اڑاتے، آپ کوئی اور ڈور اڑا دیتے ہیں، تو وہ آپ پہ بہت، اس کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے نا بڑا سخت قسم کا ایکشن لے گی۔ پالیسی سبحان اللہ شیخ صاحب بہت سخت ہے، اللہ کرے کہ اب ہمارے جو مافیا ہے یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو اللہ نہیں پوچھنا جی، ہم تو کہہ بھی نہیں کچھ سکتے، باقی اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے، ان کی پکڑ اللہ پاک نہیں کرنی ہے۔ اور آج 2.5 کروڑ بندہ جو ہے وہ اتنا خوش ہے جو اس کام سے منسلک ہے، اور وہ واپس اپنے گھروں میں آ رہے ہیں۔ سوچیں کہ وہ کتنی دعائیں ہیں۔ آج مریم ہماری جو سی ایم ہیں، ان کے لیے دیکھیں کتنی دعائیں ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ان کے لوگوں کی خوشی کی کیا انتہا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے آنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔